فرمایا کہ یہ کہہ دیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو کلمے ہیں، فرمایا دونوں ایسے ہیں کہ زبان پر ہلکے پھلکے ذرا سی دیر میں ادا ہو گئے، میزان عمل میں بہت بھاری، اور رحمان کو بہت محبوب، یعنی اللہ جل جلالہ کو بہت محبوب، تو درجات میں کہیں سے کہیں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ مشین اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کو ذرا سا رخ اس کا بدل دو اور صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرنا شروع کر دو، تو دیکھو یہ تمہارے نامہ اعمال میں کتنا اضافہ کرتی ہے، جنت میں کیسے گھر بناتی ہے تمہارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کس طرح تمہیں عطا کراتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھو، تو دیکھو کس طریقے سے درجات میں ترقی ہوتی ہے۔ حدیث میں پوچھا ایک صحابی نے کہ رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ عمل ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ یا تو وہ اچھی اور نیک بات کہے یا خاموش رہے۔ اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ مروی ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول: ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا یذل بها الی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب۔ کہ ایک بندہ، ایک انسان بعض اوقات کوئی کلمہ زبان سے نکالتا ہے، کہتا ہے، اور سوچے سمجھے بغیر کہہ دیتا ہے، پوری طرح سوچ کر سمجھ کر نہیں کہتا، بے پرواہی میں ایک کلمہ زبان سے نکال لیتا ہے، وہ کلمہ اس کو جہنم میں اتنا گہرا دور تک گرا دیتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ، اتنے نیچے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ اسی معنی کی تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ تعالی ما یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ یا ایک انسان بعض اوقات کوئی کلمہ کہتا ہے اللہ کی رضامندی کا،
یعنی ایسا کلمہ جو اللہ کو خوش کرنے والا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق ہے، ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے۔ ما یلقی لہا بالن، جب وہ کلمہ زبان سے نکال رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی، اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کلمے کی بدولت اس کے درجات بہت بلند فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس بعض اوقات ایک انسان کوئی کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضی پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کو نکالتے وقت بھی یہ کوئی خاص توجہ نہیں کرتا، بے پرواہی میں نکال دیتا ہے، لیکن وہ کلمہ اس کو جہنم میں لے جا کر گرا دیتا ہے۔ یہ تینوں حدیثیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئیں، اس میں توجہ دلائی گئی ہے اس بات کی طرف کہ زبان کے گناہوں سے آدمی حفاظت کا اہتمام کرے اور اس زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات میں خرچ کرے اور اس کی ناراضی کے کاموں سے اس کو بچائے۔ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہتمام کی چیز یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں، اور اس کی طرف بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ گناہ سرزد نہ ہو۔ ان گناہوں میں یہاں اس وقت بیان شروع ہوا ہے زبان کے گناہوں کا، کہ کیونکہ یہ زبان کے گناہ ایسے ہیں کہ آدمی بعض اوقات سوچے سمجھے بغیر بے پرواہی کی حالت میں باتیں کر لیتا ہے اور وہ اس کے لیے سخت ترین عذاب کا موجب ہوتی ہیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کو دیکھ بھال کر استعمال کرو، اگر کوئی اچھی بات کہنی ہے تو کہو، ورنہ خاموش رہو۔ اللہ جل جلالہ نے یہ زبان جو ہمیں آپ کو عطا فرمائی، ذرا غور کرو کتنی عظیم نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ عطا فرما دیا، اور ایسی یہ مشین عطا فرما دی ہر انسان کو کہ جو پیدائش کے وقت سے لے کر مرتے دم تک ساتھ دے رہی ہے، چل رہی ہے، اور اس طرح چل رہی ہے کہ ذرا سا آدمی ارادہ کر لے اور یہ کام کرنا شروع کر دیتی، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کیونکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، اس واسطے نعمت کی قدر نہیں ہوتی، اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی جو بے مانگے بیٹھے بٹھائے مل جاتی۔ یہ بیٹھے بٹھائے مل گئی اور کام دے رہی ہے، اس کو مسلسل چلا رہے ہیں، جو چاہتے ہیں بول پڑتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں اس زبان سے۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جو محروم ہیں اس سے، کہ زبان ہے لیکن اس میں قوت گویائی نہیں، بولنے کی طاقت نہیں۔ آدمی کوئی بات کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں سکتا، دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اس شخص سے پوچھو کہ یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دے دی، بیٹھے بٹھائے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی پیسے کے مل گئی۔ ذرا تصور کرو، خدا نہ کرے کسی وقت یہ ہو کہ یہ زبان کام کرنا بند کر دے اور کچھ بولنا چاہتے ہو نہیں بولا جاتا، تو اس وقت دیکھو کہ کس بے چارگی کا عالم ہوتا ہے، کیسی بے بسی کا عالم ہوتا ہے۔ میرے ایک عزیز ابھی حال میں ان کا آپریشن ہوا، تو وہ بتا رہے تھے کہ آپریشن کے بعد کچھ دیر ایسی گزری
کہ ہوش میں آ گئے، لیکن ہوش میں آنے کے بعد سارا جسم بے حس ہے ابھی تک، تو پیاس شدید لگ رہی ہے اور سامنے آدمی موجود ہے، اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے پانی پلا دو، لیکن زبان نہیں اٹھتی. تو وہ کہتے ہیں کہ شاید آدھا گھنٹہ اس حالت میں گزرا ہوگا کہ زبان سے وہ یہ کلمہ نکالنا چاہتے ہیں کہ مجھے پانی پلا دو، پیاس لگ رہی ہے، لیکن نکال نہیں سکتے. تو یہ کہتے تھے کہ مجھے اپنی پوری زندگی میں یہ اتنا تکلیف دہ آدھا گھنٹہ کوئی نہیں گزرا جو یہ آدھا گھنٹہ اس حالت میں گزرا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور کہا نہیں جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے ہمیں، آپ کو ذرا بس ارادہ کیا، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے کنیکشن رکھا ہے دماغ میں اور اس زبان میں کہ دماغ میں ارادہ پیدا ہوا کہ فلاں کلمہ بولا جائے، اسی لمحے یہ زبان وہ کلمہ بول کر دکھا دیتی ہے. یہ ایسا کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قائم فرمایا ہے. ورنہ اگر انسان کے اوپر چھوڑا جاتا کہ بھئی تم خود استعمال کرو اس زبان کو، یہ زبان کس جگہ جائے گی تو الف نکلے گا، کس جگہ جائے گی تو بے نکلے گی، کس جگہ جائے گی تو جیم اور میم نکلے گا، یہ باقاعدہ علم اگر سیکھ کر اور پھر اس کو استعمال کرنا پڑتا تو دیکھو کتنی دشواری پیدا ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر یہ بات ڈال دی کہ جو لفظ بولنا چاہ رہا ہے وہ کھٹ سے زبان سے نکل جائے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے ذرا یہ تو دیکھو کہ تم خود اٹھا لائے تھے یہ مشین کہیں سے، کسی کے پاس سے خرید کے لے آئے تھے یہ مشین. یہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے جو اس نے عطا فرما دی. تو یہ تمہاری ملکیت نہیں، یہ تمہارے پاس امانت ہے، کسی کی دی ہوئی امانت ہے. اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی ہے امانت کے طور پر کہ بھئی تم اس کو اپنی ضروریات میں استعمال کرو. جب ان کی عطا ہے، ان کی امانت ہے، ان کی دی ہوئی ہے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ ان کو، اس زبان کو انہی کے رضا کے مطابق استعمال کیا جائے. یہ نہیں کہ جو جی میں آیا بک گئے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق بات ہے وہ نکالو، جو نہیں ہے وہ مت نکالو. تو اس لیے یہ عطا فرمائی گئی ہے. یہ تمہارے اپنے اختیار کی بات نہیں، اپنی خواہشات کی بات نہیں، یہ سرکاری مشین ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. ان کو انہی کی مرضی کے مطابق استعمال کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو صحیح استعمال کر لے، جیسا بھی حدیث میں پڑھا آپ نے کہ ایک کلمہ زبان سے نکالا، بے پرواہی میں نکال دیا، کوئی خاص دھیان بھی نہیں تھا، نکال دیا، تو اس کلمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے کتنے درجات بلند فرما دیتے ہیں، کتنا اجر و ثواب حاصل ہو جاتا ہے اسی زبان سے. اب دیکھو، یہ جو ایک انسان کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو یہ اسی زبان کی بدولت تو ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، شہادت دے دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہ شہادت دے دی تو اس سے پہلے کافر تھا، اس کے بعد مسلمان ہو گیا. پہلے جہنمی تھا، جنتی بن گیا. اللہ کا مبغوث تھا، محبوب بن گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو گیا، امت اجابت میں شامل ہو گیا. تو یہ کہے کی بدولت ایک اس کلمے سے جو زبان سے نکالا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اتنا بڑا انقلاب اس نے برپا کر دیا. اور ایمان لانے کے بعد ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبان سے کہہ دیا تو حدیث میں آتا ہے کہ میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے سبحان اللہ کہنے سے. اتنا عظیم چھوٹا سا کلمہ زبان سے ادا کیا اور اس کے درجات میں انسان کے اتنا رفع. فرمایا کہ یہ کہہ دیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ہیں، فرمایا دونوں ایسے ہیں کہ زبان پر ہلکے پھلکے ذرا سی دیر میں ادا ہو گئے، میزان عمل میں بہت بھاری.
اور رحمان کو بہت محبوب، یعنی اللہ جل جلالہ کو بہت محبوب ہے، تو درجات میں کہیں سے کہیں اضافہ ہوگا۔ تو یہ مشین اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کو ذرا سا رخ اس کا بدل دو اور صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرنا شروع کر دو، تو دیکھو یہ تمہارے نامہ اعمال میں کتنا اضافہ کرتی ہے، جنت میں کیسے گھر بناتی ہے تمہارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کس طرح تمہیں عطا کراتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھو، تو دیکھو کس طریقے سے درجات میں ترقی ہوتی ہے۔ حدیث میں پوچھا ایک صحابی نے کہ رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ عمل ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر کرتے، اور کسی کلمے کے ذریعے تم نے کسی کو کوئی دین کی بات بتا دی، سکھا دی، چھوٹی سی 1 منٹ کے اندر وہ چھوٹی سی بات بتا دی۔ کوئی آدمی نماز غلط پڑھ رہا تھا اور تمہیں معلوم تھا کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے، چپکے سے جا کر تنہائی میں محبت شفقت سے نرمی سے بتا دیا کہ بھائی اس میں یہ غلطی ہے، اس طرح کر لیا کرو، یہ تم نے بتا دیا، یہ اس زبان کو تم نے استعمال کیا، ایک چند لمحات کے اندر اس کی اصلاح ہو گئی، اسے نماز ٹھیک پڑھنی شروع کر دی۔ اب ساری عمر جتنی نمازیں وہ پڑھے گا اور ٹھیک طریقے سے پڑھے گا، ان سب کا اجر و ثواب تمہارے نامہ اعمال میں آ گیا۔ ایک چھوٹا سا کلمہ، لیکن اس کے نتیجے میں سارے انسان کی نمازوں کی برکات تم نے حاصل کر، ایک چھوٹے سے کلمے سے دین کی بات کہتی۔ کسی شخص کو تکلیف تھی اور پریشانی میں تھا، تم نے اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی تسلی کا کلمہ کہہ دیا اس سے، اور اس سے اس کے بیچارے کو کچھ تھوڑا سا ڈھارس بن گئی، کوئی تسلی حاصل ہو گئی، تو یہ کلمہ جو تم نے کہا یہ تمہارے لیے ایک عظیم اجر و ثواب کھینچ لایا، چھوٹا سا کلمہ۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من عزا ثقلا کسی بردن فی الجنہ، جو شخص کسی عورت کو جس کا بیٹا گم ہو گیا ہو یا مر گیا ہو، تو اس کو جا کر تسلی کے کچھ کلمات کہہ دے ایسی عورت کو، تو تسلی کے کلمات جو یہ کہے گا اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس شخص کو بیش بہا جوڑے پہنائیں گے اس تسلی کا کلمہ کہنے سے۔ غرض اس زبان کے نیک استعمال کے اتنے راستے ہیں اللہ تعالی نے رکھے ہیں کہ ذرا سا اس کو کا رخ بدل دو اور ٹھیک طریقے سے اس کو استعمال کر لو، تو دیکھو کہ کس طریقے سے ثواب کے ڈھیر لگتے ہیں تمہارے نامہ اعمال۔ کوئی آدمی تھا، اس کو راستہ بتا دیا تم نے، بھائی ادھر سے ادھر چلے جاؤ، چھوٹی سی بات ہے، خیال بھی نہیں کیا کہ یہ کوئی نیکی کا کام ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بے شمار اجر و ثواب تمہیں عطا فرما۔ یہ ہے حضور جو فرما رہے ہیں کہ کلمہ انسان ایک زبان سے نکالتا ہے، خیال بھی نہیں کرتا، دھیان بھی نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے بے شمار درجات اس کے بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس کا صحیح استعمال اگر انسان کرے تو یقین کرو کہ جنت کے دروازے کھل جائیں اس کے لیے اور اس کے بے شمار گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن خدا نہ کرے اسی زبان کا غلط استعمال ہو، ناجائز استعمال ہو، تو یہی زبان انسان کو جہنم میں کھینچ کے لے جاتی ہے۔ اور فرمایا ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جانے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی کہ جو اپنی زبان کے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں گئے، جھوٹ بولا، غیبت کی، دوسرے کا دل دکھایا، دل آزاری کی اور دوسروں کی غیبت کے اندر حصہ لیا، کسی کی تکلیف کے اوپر خوشی کا اظہار کیا، وغیرہ وغیرہ، یہ گناہ کے کام کیے، اس کے نتیجے میں جہنم میں پہنچے۔ تو حضرت فرمایا کہ حل یکب الناس فی النار علی وجوہہم الا بحصائد السنتہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، زبان کے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو اس واسطے فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ نہیں ہے کہ یہ مشین مل گئی ہے تو بس چل رہی ہے قینچی کی طرح اور کوئی دھیان نہیں، کوئی احساس نہیں،
کہ ٹھیک بول رہے، صحیح بات بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں، اور اس کو جائز کام میں استعمال کر رہے ہیں، ناجائز میں استعمال کر رہے ہیں، ذرا دھیان سے استعمال کرو، قابو کرو اس کو، بے قابو مت چھوڑو کہ یہ ناجائز کام کرے، اس کو صحیح کام میں استعمال کرو۔ تو یا تو صحیح بات بولو، ورنہ فرمایا خاموش رہو، فلیقل خیرا والا فلیصمت، سیدھی بات یا نیکی کی بات کا، ورنہ خاموش رہو۔ خاموشی ہزار درجہ بہتر ہے اس سے کہ آدمی غلط بولتا ہے۔ اسی واسطے حدیث میں اس بات سے منع کیا کہ جو یہ زیادہ گوئی، یعنی جو بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بہت بولنے کی، ہر وقت بولے جا رہے ہیں، چپ ہی نہیں ہوتے، کسی مجلس میں بیٹھ گئے تو وہ دوسرے کو بولنے نہیں دیتے، خود ہی بولے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو کثرت کلام، زیادہ بولنا، یہ اس کو منع اس واسطے کیا کہ جب آدمی زیادہ بولے گا تو زبان قابو میں نہیں رہ سکتی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور کرے گی، اور اس کے نتیجے میں آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہو۔ تو سیدھا تو راستہ یہ ہے کہ زیادہ بولنا نہیں، کم گوئی، ضرورت کے مطابق بولو، اور پھر زیادہ اس کو استعمال نہ کرو۔ فرمایا ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو، تولو کہ یہ کام جو ہے یہ کیسا ہے، کیا ہے جی کھڑی ہے، لو بھائی یہ گاڑی پھر کھڑی ہو گئی ہے، کوئی بے جگہ آ کر ہر مرتبہ اعلان کرنا پڑتا ہے، یہ کوئی V9664 کوئی گاڑی کھڑی ہوئی ہے بے جگہ پر، راستہ روکا ہوا ہوگا، تو اس جن صاحب کی بھی ہو اس کو ہٹائیں اپنی جگہ سے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ بے محابہ بولتے چلے جا رہے ہیں، ذرا روکو، زبان کو قابو کرو، روکو اس کو۔ اللہ، میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے، بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ پہلے بھی قصے ان کے واقعات کبھی کبھی سنائے آپ حضرات۔ تو حضرت میاں صاحب بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے صحابہ کرام کے زمانے کی یادیں تازہ کر دی۔ اللہ، تو یہ بزرگ تھے، حضرت والد صاحب کے استاد بھی تھے، اور والد صاحب ان سے بہت خاص تعلق رکھتے تھے، ان کی خدمت میں بہت کثرت سے جایا کرتے تھے۔ حضرت میاں صاحب بھی بہت شفقت فرماتے تھے۔ والد صاحب فرمانے لگے کہ میں ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو جا کے بیٹھا تو کہنے لگے حضرت میاں صاحب کہ بھائی دیکھو مولوی شفیع صاحب، آج ہم عربی میں بات کریں گے، اردو میں نہیں، آج عربی میں بات کریں گے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اور کہ عربی میں بات کرنے کا خیال ظاہر کیا ہو، آج بیٹھے بیٹھائے کیا خیال آ گیا؟ تو میں نے کہا حضرت کیا وجہ ہے؟ کہنے بس یہ خیال ہوتا ہے کہ عربی میں کریں بات۔ جب میں نے بہت پوچھا تو کہنے لگے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو دو آدمی بیٹھتے ہیں تو باتیں چل پڑتی ہیں بہت، اور جہاں بیجا ادھر ادھر کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات ہم لوگ غلط باتوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ آیا کہ اگر ہم عربی میں بات کرنے کا اہتمام کریں تو عربی نہ تمہیں روانی کے ساتھ بولنی آتی ہے، نہ مجھے بولنی آتی ہے کہ بہت روانی سے بول سکیں، لہذا جب بولیں گے تو کچھ نہ کچھ تکلف کے ساتھ بولنا پڑے گا، تو یہ جو بے محابہ زبان چلتی ہے یہ کسی طرح قابو میں آ جائے گی۔ اس واسطے میں کہتا ہوں کہ عربی میں بولنا چاہیے تاکہ بے ضرورت گفتگو نہ ہو، جب عربی میں ہوگی تو ضرورت کے تحت ہی ہو۔ پھر فرمانے لگے کہ میاں ہماری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو بہت ساری اشرفیاں اور بہت سارے پیسے لے کے چلا تھا سفر پر، اور اس کا سفر ابھی منزل تک کہاں پہنچتا، منزل سے پہلے ہی ساری اشرفیاں خرچ ہو گئی، تھوڑی سی رہ گئی، جو تھوڑی سی رہ گئی ہیں
اب ان کو بہت پھونک پھونک کر دیکھ بھال کے خرچ کرتا ہے کہ میں جو بہت ہی ضرورت کی جگہ ہو اس جگہ پر استعمال کروں، بے ضرورت استعمال نہ ہو، تاکہ کسی طرح منزل تک پہنچ جائے۔ تو فرمایا کہ ہم نے عمر بہت گزار دی، اور یہ جتنے عمر کے لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے یہ سب اشرفیاں تھیں، یہ سب مال و دولت تھا اس منزل تک پہنچنے کے لیے۔ اس کو اگر صحیح استعمال کرتے تو منزل تک پہنچنے کا راستہ ہموار ہو جاتا، لیکن پتہ نہیں ہم نے کن کن چیزوں میں اس کو خرچ کر دیا۔ بیٹھے ہیں، مجلس آرائی کر رہے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ساری توانائیاں اس قسم کی چیزوں میں صرف ہو گئیں۔ اب تھوڑے سے دن باقی ہیں زندگی کے، پتہ نہیں کتنے ہیں، تو اب دل چاہتا ہے کہ ان کو تول تول کے اور اہتمام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کے ان کو استعمال کیا جائے۔ جن کو اللہ جل جلالہ یہ فکر عطا فرماتے ہیں تو ان کا حال جو ہے کہ بھائی یہ زبان اللہ نے دیا تو اب اس کو ٹھیک ہی استعمال کروں، غلط جگہ استعمال نہ کروں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتائیے صدیق اکبر وہ جو انبیاء علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر ان سے افضل انسان پیدا نہیں ہوا، وہ جناب بیٹھے زبان کو پکڑے بیٹھے۔ پوچھا حضرت کیوں؟ کہا کہ ان ھذا اوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے بڑی ہلاکتوں میں ڈالا، تو اس واسطے اس کو قابو کرنا چاہتا ہوں۔ بعض حضرات سے مروی ہے کہ منہ میں کنکر ڈال کے بیٹھ گئے کہ تاکہ بلا ضرورت بات زبان سے نہ نکلے۔ تو بھائی یہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس سے جنت بھی کما سکتا ہے انسان، دوزخ بھی کما سکتا ہے، اللہ بچائے۔ تو اس کو ذرا قابو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بے جگہ استعمال نہ ہو، اور راستہ اس کا یہی ہے کہ کثرت کلام سے انسان پرہیز کرے، ورنہ جتنا کثرت کلام ہوگا اتنا ہی آدمی گناہ میں مبتلا ہوگا۔ بہت سے حضرات ہوتے ہیں جن کا علاج ہی یہ ہے، جو جب یہ کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں نا اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لیے، تو ہر ایک کے لیے اس کے مناسب الگ نسخہ تجویز کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے مجھے یاد ہے ایک صاحب تھے میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے، اور ویسے ہی آتے تھے، ابھی تو کوئی خاص تعلق نہیں تھا، بس ویسے ملنے جلنے آ گئے، لیکن جب آ جاتے تھے شروع ہو گئے تو ہو گئے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے، اور گفتگو کرنی شروع کی تو بس کوئی اس کی انتہا نہیں، ایک قصہ میں دوسرا قصہ میں تیسرا قصہ، ایک بات ختم ہوئی دوسری شروع ہو گئی، یہ سب چکر چلتا رہتا۔ والد صاحب بیچارے برداشت کرتے رہے تھے، آخر میں جا کے کچھ دن کے بعد انہوں نے حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضرت میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں۔ خیر وہ اصلاحی تعلق قائم ہو گیا، تو اب پوچھنے لگے کہ مجھے کچھ وظیفے بتا دو پڑھنے کے لیے۔ تو والد صاحب نے فرمایا کہ بھائی تمہارا وظیفہ ایک ہے، بس وہ وظیفہ یہ ہے کہ اس زبان پہ تالا ڈالو، اس زبان کے اوپر تالا ڈالو کہ یہ جو ہر وقت چلتی رہتی ہے اس کو قابو کرو، تمہاری اور کوئی وظیفہ نہیں، بس یہ ہے، تو اس کو قابو کرو۔ تو بعد اسی سے اصلاح ہو گئی، جب ذرا اس کو قابو کیا تو اصلاح ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک انسان کا علاج الگ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں چل پڑی ہے ایک وبا اس زبان کے استعمال، یاد رکھو یہ بڑی خطرناک ہے کہ گپ شپ ہو رہی ہے، بیٹھیں اور آؤ بھائی ذرا بیٹھیں گے کچھ گپ شپ ہوگی، یہ ایک عام۔ اب اس گپ شپ جب شروع ہو گئی تو اب اس کے اندر جھوٹ اس میں ہو رہا ہے، غیبت اس میں ہو رہی ہے، دوسرے کی برائیاں اس میں بیان کی جا رہی ہیں، ایسے الفاظ کہے جا رہے ہیں، دوسرے کی نقل اتاری جا رہی ہے، ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک مجلس ہماری وہ نہ جانے کتنے گناہوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو بھائی سب سے پہلا کام تو ہے اس زبان کو قابو میں کرنے کی اہمیت دل میں پیدا ہے، یہ اہمیت پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے کہ بھائی زبان سے نکلے تو صحیح بات نکلے، اور یہ فضولیات سے پرہیز کریں۔ کیا کیا گناہ ہوتے ہیں اس میں زبان کے اندر؟ زبان جیسا بھی عرض کیا کہ جہنم میں ڈالنے کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کے لیے ہے،
تو اس کے گناہ بھی بے شمار ہیں، اس کی نیکیاں بھی بے شمار اور اس کے گناہ بھی بے شمار۔ ان میں سے ایک گناہ جس کا ذکر اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقاه اللہ شر ما بین لحییہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ۔ اور ایک حدیث میں حضرت عقبہ بن حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے، تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کس کو؟ جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے۔ کیا فرمایا؟ ایک اس چیز کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک اس چیز کی جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے۔ یعنی ٹانگوں کے درمیان سے مراد ہے شرمگاہ، کہ اس بات کی ضمانت دے دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اور جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، اس کی ضمانت دے دے کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوگی اور اس سے جھوٹ نہیں نکلے گا، غیبت نہیں نکلے گی، دل آزاری کسی کی نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ جو اس بات کی ضمانت دے دے میں ضمانت دیتا ہوں اس کو جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی گویا تاکید فرمائی۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ من نجات۔ حضرت عقبہ بن عامر صحابی ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ نجات کیا چیز ہے، یعنی آخرت میں عذاب جہنم سے نجات کس طرح ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ جہنم سے نجات ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی عطا فرما دیں اور جنت میں داخلہ ہو جائے، یہ کیا طریقہ ہے اس کا؟ تو آپ نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ فرمایا امسک علیک لسانک، اس کا پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ تم اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، زبان بے قابو نہ ہونے پائے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، یعنی فضول بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں۔ جب ضرورت ہو ضرورت ہی کے تحت جاؤ، ضرورت کے بغیر نہ جاؤ، تاکہ فضول فتنے میں مبتلا نہ ہو جو باہر فتنے ہیں۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اور اپنی خطا پر یا کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر رو۔ 3 نصیحتیں فرمائیں۔ فرمایا نجات کے یہ راستے یہ 3 ہیں۔ زبان قابو میں رکھو، گھر میں زیادہ تر گھر میں اپنا وقت گزارو، اور تیسرا خطا پر اپنے رو سے مراد یہ ہے کہ توبہ کرو، ندامت کا اظہار کرو، اگر کبھی غلطی ہو جائے فوراً نادم ہو کر استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ مانگو۔ رونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ چاہے اگر اختیار میں رونا نہیں، جیسے ایک صاحب ابھی کچھ دن پہلے پوچھ رہے تھے کہ صاحب مجھے رونا آتا ہی نہیں، میں پریشان ہوتا ہوں، تو جو خود سے اگر رونا نہ آئے غیر اختیاری طور پر تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ندامت قلب سے ہو، اور قلب سے ندامت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار کرے، توبہ کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ معاف فرما دے۔ یہ 3 باتیں فرمائی، اتنا تاکید فرمائی آپ نے زبان کے استعمال کی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو ہر انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں جسم کے اندر، وہ سب سارے کے سارے وہ زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، جتنے بھی اعضاء ہیں کیا کہتے ہیں کہ اے زبان تو اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا اس واسطے کہ ہم تیرے تابع ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔
کیا مانا کہ یہ سارا کا سارا انسان کا جسم جو ہے یہ زبان کے تابع ہوتا ہے کہ اگر زبان نے غلط کام کرنے شروع کر دیے تو اس کے نتیجے میں سارے کا سارا جسم جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس واسطے سارے اعضاء اس سے کہتے ہیں زبان سے کہ تو سیدھی رہنا ورنہ ہم بھی مصیبت میں پھنسیں گے. کرتوت تو تیرے ہوں گے اور مصیبت میں ہم پھنسیں گے سارے کے سارے اعضاء. تو اس واسطے صبح کو یہ کہتی ہے زبان سے کہتے ہیں سارے اعضاء. اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ حقیقت میں کہتے ہیں, ہو سکتا ہے حقیقت میں بھی کہتے ہوں اللہ تعالیٰ. کیا بعید ہے کہ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قوت عطا فرما دے کہ زبان سے خطاب کرے, ہماری آپ کی سمجھ میں نہ آئے, ہمارے آپ کو سنائی نہ دے. تو اللہ ہی نے تو گویا کی قوت دی ہے زبان کو. وہ اگر سارے اعضاء کو دے دے, قیامت میں جا کر سارے اعضاء بولیں گے, گواہی دیں گے. یہ ہاتھ بولے گا, یہ پاؤں بولیں گے, یہ سب ان کے اندر گویا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں گے. تو بلکہ اس پہ یاد آیا کہ ایک صاحب تھے جو پہلے زمانے میں 19ویں صدی میں نیچریت کا بڑا زور تھا, اور جو نیچری لوگ ہوتے تھے وہ معجزات کا اور ان چیزوں کا انکار کرتے تھے, کہتے تھے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے, کیسے ہو سکتا ہے. تو ایک صاحب نے حضرت تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن گواہی دیں گے ہاتھ اور پاؤں, یہ بولیں گے, تو یہ کیسے بولیں گے؟ ان کے اندر زبان ہے نہیں, زبان کے بغیر کیسے بولیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ یعنی زبان بھی تو آخر بول رہی ہے, اس کے لیے کوئی الگ سے زبان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی گوشت کے لوتھڑے کو گویا کی قوت عطا فرما دی, بولنے لگی. اگر اللہ تعالیٰ سلب کر لیں رک جائے گی. وہی گویا کی قوت اللہ تعالیٰ اگر ہاتھ کو عطا فرما دیں گے وہ بولنے لگے گا, پاؤں کو عطا فرما دیں گے وہ بولنے لگے گا. اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی گویا دے دیں. ہو سکتا ہے کہ یہ اعضاء سب واقعتاً بات کہتے ہوں زبان سے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تمثیل ہو, محض مثال ہو کہ بھائی یہ جتنے بھی اعضاء و جوارح ہیں انسان کے یہ سب زبان کے تابع ہیں, لہذا اس کو سیدھا رکھو, اس میں اس کو صحیح رکھنے کی کوشش کرو. اللہ. تو اب بیان شروع ہوتا ہے ان گناہوں کا, خاص طور پر جو زبان سے متعلق ہیں. تو ان میں سب سے اہم گناہ جس سے شروع کیا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ باب کو, اور جس کا بہت ہی رواج ہو چکا ہے, وہ ہے غیبت کا گناہ. غیبت کا گناہ یہ ایسی مصیبت ہے کہ یہ چھا گئی ہے معاشرے کے اوپر, مجلسوں پر. کوئی مجلس خالی نہیں, کوئی گفتگو اس سے خالی نہیں, غیبت ہو دوسرے. تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی. قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ وہ لفظ استعمال کیے ہیں غیبت کے لیے جو شاید کسی اور گناہ کے لیے اتنے سنگین الفاظ نہیں آئے. فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ قرآن کے الفاظ یہ ہیں, کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ, تم اس کو بہت برا سمجھتے. اگر اس کو برا سمجھتے ہو تو غیبت کو بھی برا سمجھتے. یہ ایسا ہی ہے جو مردہ برا. یعنی اب ذرا غور کیجئے کتنی شناخت بیان فرمائی کہ ایک تو انسان کا گوشت کھانا, انسان کا گوشت کھانا, آدم خوری, یہی کتنی شنیع بات ہے. اور آدمی بھی کون؟ بھائی اپنا, بھائی کا گوشت کھانا, اور بھائی بھی زندہ نہیں مردہ, اس کا گوشت کھانا. یہ جتنا سنگین اور خطرناک بات ہے اتنا ہی دوسرے کی غیبت کرنا. غیبت کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ دوسرے کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا.
اس کی برائی کرنا، دوسرے کے جو اس وقت موجود نہیں ہے اس وقت برائی کر رہا ہے، چاہے وہ صحیح ہو برائی، غلط نہ ہو، اس کے اندر پائی جا رہی ہو واقعی وہ برائی، پھر بھی اگر تم بیان کرو گے تو وہ غیبت میں شمار ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذکرو کا اخاک بما یکرہ، کیا کہ اپنے بھائی کا ذکر کرنا پیچھے اس کے ایسے انداز میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، یعنی اگر اس کو پتا چلے کہ میرا ذکر اس طرح کیا گیا تھا تو اس کو تکلیف ہو اور وہ اس کو برا سمجھے، تو یہ غیبت۔ تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کان فی اخی ما اقول، کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ خرابی واقعی موجود ہے جو میں اس کی بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ خرابی موجود ہے تب یہ غیبت ہے، اور اگر وہ خرابی موجود نہیں ہے اور جھوٹی نسبت تم کر رہے ہو تو یہ غیبت ہی نہیں، بہتان ہے یہ، اس وقت میں یہ بہتان بن جائے گا اور گناہ ہو جائے گا، ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر واقعی اس میں برائی موجود ہے اور پھر بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے اور یہ گناہ ہے۔ اس کے لیے آیا اتنا زبردست وعید کہ یہ مرغا بھائی کے گوشت کھانے کے مراد ہے۔ اب ذرا اندازہ کر کے دیکھیے ہماری مجلسوں کے اندر کس قدر اس کا رواج ہو چکا ہے، دن رات مبتلا ہے اس میں، اللہ بچائے اللہ بچائے۔ ذرا کسی کا ذکر آیا اور اس کے بعض لوگ کہتے ہیں صاحب میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں یہ بات۔ تو اگر وہ یہ دل میں یہ بات بھی ایسی بھی بات کر رہا ہے جو اس کے منہ پہ کہہ سکتا ہو، یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ باہر پیچھے کہہ دی تو غیبت نہ ہوئی، جائز ہو گئی۔ یاد رکھو پھر بھی غیبت ہے، منہ پہ کہہ سکتے ہو یا نہ کہہ سکتے ہو، منہ پہ کہہ سکتے ہو تب بھی اور نہ کہہ سکتے ہو تب بھی، اگر برائی سے ذکر کر رہے ہو کسی کا تو وہ غیبت کے اندر داخل ہے اور حرام، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ بچائے، ایسا گناہ کبیرہ ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ کبیرہ، شراب پینا، ڈاکہ ڈالنا، بدکاری کرنا، اتنے بڑے گناہ ہیں اتنا ہی یہ بھی ہے، کوئی فرق نہیں دونوں میں، وہ بھی حرام قطعی، یہ بھی حرام قطعی، بلکہ اس لحاظ سے اس کا درجہ سنگین ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندے کا حق ہے۔ اگر اس بندے کا حق پامال کیا گیا تو اگر یہ جب تک معاف نہ کرتے وہ اس وقت تک معافی کا کوئی راستہ ہے، اور گناہ تو توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، یہ تنہا توبہ سے معاف نہیں ہے، اللہ بچائے۔ اس لیے اس کی سنگینی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو بھائی خدا کے لیے اس کا اہتمام دل میں پیدا کریں، غیبت نہ کریں، غیبت نہ سنیں، جس مجلس کے اندر ہو رہی ہو مجلس کے اندر گفتگو کا رخ بدلنے کو، اور دوسرا کوئی موضوع چھیڑ دیں، نہیں چھیڑ سکتے اٹھ کے چلے آئے، تو غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام ہے۔ دیکھو ایک اصول یہ ہے اسلام کا جو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرو جو دوسرے کے لیے پسند کرو، یا دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو، اور دوسرے کے لیے بھی وہ ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرو۔ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا کوئی ذکر کرے اس طرح پیچھے برائی سے تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ اس کو اچھا سمجھو گے کہ برا سمجھو گے؟ کہ میرا ذکر ہو رہا ہے، لوگ مجلس کے اندر میرا ذکر کر کے میرا مذاق اڑا رہے ہیں، یا میرا ذکر کر کے ایسی طریقے سے ذکر کر رہے ہیں جو برائی سے ذکر ہو رہا ہے، تو تمہارے اوپر کیا گزرے گی؟ اگر تم اس کو برا سمجھتے ہو، اپنے لیے پسند نہیں کرتے، تو کیا وجہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو؟ یہ دوہرے معیار وضع کرنا کہ اپنے لیے کچھ اور پیمانہ ہے، دوسرے کے لیے کچھ اور پیمانہ ہے، یہی ہے منافقت، اللہ بچائے۔ کہ اپنے لیے تو یہ معیار ہے، دوسرے کے لیے یہ معیار ہے۔ تو یہ سوچو کہ غیبت سے کتنی بری بات ہے کہ پیچھے اس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اگر میرا ذکر کرتا تو مجھے کتنا ناگوار ہوتا۔ یہ باتیں سوچو گے تو انشاءاللہ کچھ اس غیبت کرنے کے جذبے میں اللہ نے چاہا کمی آئے گی، اور اس کے عذاب کا استحضار کرو کہ اس ایک جملے کے ذریعے کس طرح حضور فرما رہے ہیں کہ تھوڑے سے کلمے سے انسان جہنم کے اندر اتنا نیچے چلا جاتا ہے
کہ جیسے کہ مشرق والمغرب کا فاصلہ ہے، اس سے بھی زیادہ اس کا غیبت کا گناہ کا استحضار کریں۔ اور ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ بھائی غیبت سے بچنے کا صحیح راستہ یہ ہے کہ کسی دوسرے آدمی کا ذکر آئے نہ مجلس میں، نہ اچھائی سے نہ برائی سے، کیونکہ یہ شیطان بڑا خبیث ہے۔ یہ جب تم نے کسی آدمی کا ذکر شروع کیا اچھائی سے، بھائی بڑا اچھا آدمی ہے، اس کے اندر فلاں فلاں اچھائیاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو دماغ میں یہ آتا ہے کہ بھئی یہ میں غیبت تو نہیں کر رہا اس کی، میں تو اچھائی بیان کر رہا ہوں، لہذا کوئی گناہ کی بات نہیں اور ہے بھی نہیں۔ لیکن اچھائیاں برا بیان کرتے 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 کوئی جملہ شیطان بیچ میں ایسا ڈال دے گا جو وہ اچھائی جو ہے وہ برائی کی طرف تبدیل ہو جائے گی۔ بھئی ہے تو بڑا اچھا آدمی مگر اس میں فلاں بات ہے، تو مگر آ کے وہ اس کو سارا کام خراب کر دے گا، تو اس کا نتیجہ ہے کہ وہ گفتگو کا رخ غیبت کی طرف پڑ جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرے کا ذکر کرو ہی کیوں، کرنے کی ضرورت ہی کیا، اچھائی سے بھی نہ کرو برائی سے بھی نہ کرو۔ اور اگر چلو اچھائی کے ساتھ کر رہے ہو تو ذرا کمر کس کے بیٹھو کہ شیطان غلط راستے پر نہ ڈالے، غلط جملہ نہ کہلوائے۔ ارے میاں دوسرے کی برائی کیا کرتے ہو، اپنی طرف نگاہ کرو، اپنے عیوب کا استحضار کرو، اس کے اندر اگر کوئی برائی ہے تو اس برائی کا عذاب تمہیں نہیں ملے گا، اس برائی کا عذاب ثواب جو کچھ ہے وہی جانے، تمہیں تو تمہارے اعمال کا صلہ ملنا ہے، اس کی فکر کرو۔ تجھ کو پڑھائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو اپنی طرف دھیان کرو، اپنے عیوب کو دیکھو۔ یہ سارے غیبتوں کا خیال اور دوسرے کا ذکر یہ جو کچھ آتا ہے یہ اس وقت آتا ہے جب آدمی اپنے آپ سے بے خبر ہو، اپنی برائی سے بے خبر ہوتا ہے۔ جب اپنے عیوب کا استحضار پیدا ہو جائے تو اس کے بعد پھر کسی کی برائی کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ زبان جس آدمی کو اپنے عیوب کا احساس ہو، ادراک ہو، تو اس کی زبان ہی نہیں اٹھ سکتی دوسرے کی برائی کے اوپر۔ کہاں اٹھے جب اپنے عیوب کو دیکھ رہا ہے، کہ جو اپنی برائی سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے اپنے عیوب کا استحضار ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے، تو پھر یہ غیبت، یہ سارا فساد پیدا ہوتا ہے اس بات سے کہ اپنی طرف تو دھیان ہے نہیں، یہ نہیں خیال کہ مجھے قبر میں جا کے سونا ہے، اس کا خیال نہیں کہ مجھے اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے، اور اس کی برائی اور اس کی برائی، اس کے اندر فلاں عیب ہے، اس میں فلاں عیب ہے، یہ دن رات اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس سے خدا کے لیے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہے مشکل، اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح کا حالات میں ہم لوگ گزر رہے ہیں، لیکن اگر یہ اختیار سے باہر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو حرام نہ کرتے۔ ہے اختیار میں انسان، بس جب کبھی راستہ بدلنا شروع ہو گفتگو کا، اس کو لے آؤ واپس، اور اگر کبھی ابتلا ہو جائے تو فوراً استغفار کرو اور آئندہ کے لیے پھر دوبارہ عزم کو تازہ کرو۔ یاد رکھیے یہ غیبت ایسی چیز ہے کہ جو فساد پیدا کرنے والی ہے، جھگڑے اس سے پیدا ہوتے ہیں، باہمی نا اتفاقیاں اس سے ہوتی ہیں، نہ جانے کیا کیا فساد یہ پیدا کرتی ہے، اور معاشرے کے اندر جو کچھ اس وقت آپ کو بگاڑ نظر آ رہا ہے اس میں بہت بڑا سبب اس غیبت کا ہے۔ تو اس لیے اس کو اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ہمارے معاشرے میں یہ بات ہو گئی، خدا نہ کرے اگر کوئی شخص شراب پیتا ہو، الیاذ باللہ، جی کیا سمجھو گے؟ جو ایک ذرا بھی کوئی دین سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اس کو بہت بری نگاہ سے دیکھے گا، برا سمجھا جائے گا، بھائی یہ تو بڑی غلط لت میں مبتلا ہے۔ جو آدمی ہے مبتلا وہ بھی سوچے گا کہ بھائی مجھ سے بڑی غلطی ہو رہی ہے، بڑا برا ہے مبتلا۔ لیکن ایک آدمی غیبت کر رہا ہے، اس کے بارے میں اتنی برائی کا احساس دل میں نہیں پیدا ہوتا، اور نہ خود کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا برا کر رہا ہوں۔ اس کے معنی یہ کہ اس کی برائی دل میں نہیں بیٹھی ہوئی، اور اس کا کی جو حقیقت ہے اس کے اوپر پوری طریقے سے اعتقاد نہیں، ورنہ دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ اگر برا سمجھا تو اس کو برا سمجھتا ہے، تو اس کی پہلے برائی دل میں پیدا کرو کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔
اللہ، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، تو حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آ گیا۔ اب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی۔ اب ظاہر ہے ذرا سا تقاضۂ بشری بعض اوقات شوقنوں میں کچھ تھوڑا سا آپس میں ذرا سی چشمک ہوا کرتی ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے نام ان کا لیا اور اشارہ کر دیا۔ ان کا ذرا قد چھوٹا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا قد ذرا چھوٹا تھا، تو اس طرح ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ وہ کہہ رہا ہے، مقصد ہے کہ وہ ٹھگنی، یعنی کم چھوٹے قد والی، زبان سے نہیں کہا ٹھگنی کا لفظ، لیکن اشارہ کیا اس طرح کہ وہ ایسی ٹھگنی ہے، چھوٹے قد کی ہے۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کہ تم نے آج ایسا کلمہ کہا، ایسا کام کیا کہ اگر اس کلمے کا زہر اور اس کی بو سمندر میں ڈال دی جائے تو پورے سمندر کو زہریلا اور بدبودار بنا دے، ایسا کلمہ ہے۔ بتائیے آپ، کہتے ہیں پورے سمندر کو یہ ایک کلمہ، یعنی اس کلمہ میں، اس میں تو حدیث میں آیا کلمہ بھی نہیں کہا تھا، میں نے اشارہ کیا، تو اشارہ کرنے پر بھی یہ فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے کہ پورے سمندر کو بدبودار کرنا ہے۔ اتنی آپ نے برائی بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ تم جو یہ اس طرح کر رہی ہو، کوئی مجھے ساری دنیا کی دولت لا کے دے دے تو بھی میں کسی کی نقل اتارنے کو تیار نہیں، نقل اتارنے کو، ایسی طرح نقل اتارنے کو جس میں اس کا استہزاء شامل ہو، جس میں اس کی برائی کا پہلو نکلتا ہو، ایسا نقل اتارنے کا۔ اب تو یہ ایک فن بن گیا، یہ فن ہے، فنون لطیفہ میں داخل ہے، اور یہ باقاعدہ وہ شخص بڑے تعریف و توصیف کے کلمات کا مستحق ہوتا ہے جس کو یہ فن آتا ہے دوسرے کی نقل اتارنے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا کی دولت کو لا کے مجھے دے دے تو میں نقل اتارنے کو تیار نہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو کتنا اہتمام کے ساتھ روکا ہے، مگر پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ شراب کو برا سمجھیں گے، زنا کو برا سمجھیں گے، لیکن غیبت کو برا سمجھیں گے، ہو رہی اس کو سیدھے معذر سمجھاؤ گا، کوئی مجلس اس سے خالی۔ تو بھائی خدا کے لیے اس کا اہتمام شروع کریں۔ اس کا طریقہ سب سے پہلا یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کی برائی ذہن میں نشین کر کے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی عزم کریں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ غیبت بڑا سنگین خراب گناہ ہے اور میں اس سے بچنا بھی چاہتا ہوں، لیکن میں مبتلا ہو جاتا ہوں، مجلسوں میں، دوست احباب میں، عزیز و اقارب میں بیٹھتے اٹھتے یہ باتیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ میں آج عزم کر رہا ہوں اپنی طرف سے کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن اس عزم پر قائم رہنا، ثابت رہنا یہ آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے اس کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ مجھے ہمت عطا فرما دیجیے، اے اللہ مجھے حوصلہ عطا فرما دیجیے کہ میں اس کے اوپر قائم رہوں۔ یہ عزم کر آج ہی سے جب اٹھ کے جائے تو یہاں سے، بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ دیکھو ہر کام کا جب تک آدمی ارادہ نہیں کر لیتا، عزم نہیں کر لیتا، کوئی کام دنیا میں نہیں ہوتا۔ اور یہ شیطان ایسی چیز ہے جو ہر اچھے کام کو ٹلاتا رہتا ہے، اچھا بھائی کل سے کریں، اب وہ کل جب آئی تو کوئی عذر پیش آ گیا، اچھا بھائی کل سے کریں، وہ کل آتی نہیں۔ جو کام کرنا ہو ابھی کرو، جس کو ٹلا دیا وہ ٹل گیا۔ تو میں تو یہ درخواست کروں گا کہ 2 رکعت نماز کی نفل صلاۃ الحاجہ پڑھ کر، ارے بھائی اگر کسی کو روزگار نہ مل رہا ہو بے چین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی کو کیا قرضہ ادا کرنا ہو بے چین ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بیمار ہے بے چین ہے کہ نہیں ہے جب تک کہ شفا نہ ہو جائے؟ تو کیا وجہ ہے کہ اس بات کی بے چینی پیدا نہیں ہوتی کہ ہم سے یہ بری عادت نہیں چھوٹ رہی؟ وہی بے چینی پیدا کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، یا اللہ اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں اس مصیبت سے، اور اس کا کہ قباحت و شناعت
اب ہماری ذہن نشین ہوئی ہے، اے اللہ آپ کی رحمت سے اس سے ہم کو بچا لیجیے، ہم عزم کر رہے ہیں اس عزم پر ہمیں استقامت عطا فرمائیں۔ 2 رکعت صلاۃ العجب پڑھ کر ابھی پڑھ کر اور دعا کر اللہ تبارک و تعالی، اور اس کے بعد عزم کر کے اپنے اوپر اس کی پابندی عائد کر۔ اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت حکیم مولانا خان مطلع صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور تھوڑا سا اگر اس سے کام نہ چلتا ہو تو ایک اپنے اوپر جرمانہ مقرر کر دو کہ جب کبھی غیبت ہوگی تو یہ جرمانہ ادا کروں گا۔ کیا جرمانہ؟ مثلا 2 رکعت نفل پڑھوں گا، جب کبھی ہوگی یہ پڑھوں گا، یا اتنی رقم صدقہ کروں گا، جب کبھی ایسی غلطی ہو جائے گی تو جرمانہ مقرر کر دو۔ تو اس طریقے سے اس طریقے سے رفتہ رفتہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اور بھائی نجات حاصل کرنا ہے ضروری، اور اس کی بے چینی ایسی ہی پیدا کرنی ضروری ہے جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس بیمار علاج کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے کہ کسی طرح مجھے دوا مل جائے۔ یہ بیماری ہے اور خطرناک ترین بیماری ہے، جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک، کیونکہ جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس واسطے یہ عزم کر کے اہتمام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، عزم کریں، جب کبھی غلطی اگر بالفرض ہو تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے توبہ کریں، استغفار کریں، خود بھی اور اپنے گھر کے اندر خاص طور سے خواتین کے اندر یہ وبا بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، وہاں یہ بہت زیادہ ہے۔ بس جہاں بیٹھی 4 عورتیں اور کسی نہ کسی کا ذکر شروع ہو گیا اور اس میں غیبتیں شروع ہو گئی۔ اگر خواتین اس کے اوپر پابندی کر لیں تو انشاءاللہ گھرانے درست ہو جائیں، گھرانوں کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم